بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کے اندر ہم یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج کے کتنے ایام ہیں اور ان ایام کے اندر حاجی حضرات کون سے مناسک ادا کرتے ہیں، ان کی تفصیل جو ہے وہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایام حج وہ ہیں 5: 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ۔ یہ 5 دن ہیں۔ ان میں سے 8 ذو الحجہ جو ہے اس میں حاجی جو ہیں وہ مینا میں جاتے ہیں، مینا کے اندر چلے جائیں گے اور مینا کے اندر جا کر 5 نمازیں پڑھیں گے: ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ ظہر سے لے کر فجر تک یہ 5 نمازیں وہ مینا کے اندر ادا کریں گے۔ 5 نمازیں 8 ذو الحجہ کو جو ہے مینا کے اندر ادا کریں گے، ظہر سے لے کر فجر تک کی۔ پھر اس کے بعد ہے 9 ذو الحجہ، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفات۔ حاجی حضرات فجر کے بعد عرفات کی طرف چلے جائیں گے، فجر کے بعد عرفات کی طرف چلے جائیں گے اور عرفات میں مغرب تک ٹھہریں گے، عرفات کے اندر مغرب تک ٹھہریں گے۔ اب اس دوران ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں گے۔ اور حکم یہ ہے شریعت کا کہ 9 ذو الحجہ کو جو شخص بھی عرفات کے اندر چلا جائے، ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائیں، کچھ نہ بھی پڑھے، خاموش رہے، بیٹھا رہیں، تو تب بھی اس نے حج کا رکن اعظم، حج کا رکن اعظم، ٹھیک ہے، وقوف عرفات وہ کر لیا ہے۔ تو حج کا رکن اعظم کرنے کی وجہ سے گویا کہ اس نے حج کر لیا اور اس کو حاجی کہا جائے گا، یعنی اس نے حج کا رکن اعظم ادا کر لیا ہے 9 کو۔ تو جیسے ہی 9 کی مغرب کا وقت شروع ہوگا تو حاجی حضرات مغرب کی نماز کے بعد، یہ نہیں کہ مغرب سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں گے مزدلفہ کے اندر، مزدلفہ کے اندر مغرب کے بعد، اور مزدلفہ میں ہی جا کر عشاء کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء جو ہیں یہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں گے۔ مزدلفہ کے اندر جب وہ چلے جائیں گے تو عشاء کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں گے اور رات مزدلفہ میں گزاریں گے اور وہاں سے کینکریاں لیں گے۔ حاجی کینکریاں جو ہیں وہ اکٹھی کریں گے۔ اب 10 ذو الحجہ کو 3 کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ فجر کے بعد مینا میں آئیں گے اور مینا کے اندر آ کر بڑے شیطان کو کینکریاں ماریں گے، جسے ہم رمی جمار کہتے ہیں۔ رمی جمار، بڑے شیطان کو کینکریاں مارنا، یہ رمی کریں گے۔ اس کو سادہ لفظوں میں رمی کہتے ہیں۔ رمی کا معنی ہوتا ہے کینکری مارنا۔ ہر حاجی 7 کینکریاں جو ہے وہ بڑے شیطان کو مارے گا 10 ذو الحجہ کو، 10 ذو الحجہ کو
مینا کے اندر۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی کنکریوں سے فارغ ہوں تو وہ قربانی کرتے ہیں، اطلاع دے دیں کہ ہم نے رمی کر لی ہے تو لہذا ہماری طرف سے قربانی کر لیں۔ جب ان کو اطلاع مل جائے کہ آپ کی قربانی کر دی گئی ہے تو اب تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حلق کرنا ہوتا ہے۔ حلق کا معنی ہوتا ہے تقصیر، سارا سر منڈانا، ٹنڈ کرانا۔ عورتیں جو ہیں حلق کا معنی ہوتا ہے ٹنڈ کرانا، اور عورتیں جو ہیں وہ حلق نہیں کراتی بلکہ وہ تقصیر کراتی ہیں۔ تقصیر کا معنی ہوتا ہے کہ تھوڑے سے بال کاٹنا۔ تو یہ 3 کام کریں گی 10 ذوالحجہ کو۔ سب سے پہلا کام ہے رمی کرنا، دوسرا کام ہے قربانی کرنا، اور تیسرا کام ہے حلق کرنا۔ حلق کے بعد جو ہے وہ احرام اتار دیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں اور عمدہ لباس پہنیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ 10 کو اگر ان کے پاس ہمت ہے تو ٹھیک ہے، 10 کے دن کے اندر یا رات کے اندر یا 11 کو جب بھی ان کے پاس جو ہے وہ وقت ہو، یہ کریں گے طواف زیارت۔ طواف زیارت، یہ طواف زیارت حج کا اہم رکن ہے۔ یہ 10 کو کر سکتے ہیں تو 10 کو کر لیں، 10 کی رات کو کرنا چاہتے ہیں تو تب کر لیں، یا جو ہے اگر نہیں کر سکتے تو 11 کو کر سکتے ہیں تو 11 کو کر لیں۔ تو 11 جو ہے جب 11 ذوالحجہ آئے تو 11 ذوالحجہ کو سب سے بڑا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے رمی کرنی ہوتی ہے۔ رمی کا وقت ہوتا ہے ظہر سے لے کر مغرب تک، ظہر سے لے کر مغرب تک یہ رمی کر سکتے ہیں۔ تو ظہر میں چلے جائیں، گرمی بڑی ہوتی ہے، تھوڑا سا تاخیر کر کے چلے جائیں، ٹھیک 2-3 گھنٹے، تو یہ مغرب سے پہلے یہ رمی کریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے۔ اگر انہوں نے طواف زیارت 10 کو نہیں کیا، نہ دن کو کیا نہ رات کو کیا ہے، تو اب یہ رمی کرنے سے پہلے یہ کر لیں یا رمی کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ طواف زیارت کر لیں اور حج کی سعی کریں گے ساتھ، جب بھی طواف زیارت کریں گے تو حج کی سعی جو ہے وہ لازمی کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس کے بعد ہے 12 ذوالحجہ۔ 12 ذوالحجہ کو کام ہے ان کا صرف ایک، وہ ہے رمی کرنا۔ جیسے ہی یہ رمی کریں گے تو ان کا حج مکمل ہو چکا۔ اب یہ مکہ کے اندر جتنے دن انہوں نے ٹھہرنا ہے وہ ٹھہریں۔ جب بھی اپنے ملکوں کے اندر جانے لگیں، مدینہ شریف جانے لگیں، تو اب یہ کریں گے طواف وداع۔ طواف الوداع جو ہے یہ کریں گے، اور کرنے کے بعد جو ہے یہ حاجی حضرات جو ہے وہ اپنے ملکوں میں چلے جائیں یا یہ مدینہ شریف کی طرف جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے حج کے 5 ایام تھے، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ 8 ذوالحجہ کو انہوں نے 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھنی ہوتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ 9 ذوالحجہ کو یہ عرفات کے اندر آ جائیں گے، اور عرفات میں یہ مغرب تک ٹھہریں گے اور حج کا رکن اعظم جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تسبیح پڑھیں، دعا کریں، بے شک کچھ پڑھنا ہے پڑھیں، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھیں، لیکن دعائیں مانگنا یہ افضل ہوتا ہے۔ وہاں ظہر اور عصر کٹھی پڑھیں گے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ حاجی حضرات جو ہے وہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد۔ وہاں پر عشاء کے وقت کے اندر جا کر مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اس کو جا کہتے ہیں جمع حقیقی۔ یہ 2 وہاں پر جا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر مزدلفہ میں رات ساری گزارنے کے بعد فجر کی نماز وہاں پہ پڑھیں گے، اور ساری رات جو ہے وہاں پر ذکر و اذکار کریں گے، دعائیں کریں گے، اور وہاں سے کنکریاں لے لیں گے۔ 10 ذوالحجہ کو مینا کے اندر آ جائیں گے۔ 3 کام ہیں 10 ذوالحجہ کو، ایک ہے رمی کرنا، دوسرا ہے رمی سے فارغ ہو جائیں تو قربانی کرنا۔ قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد جیسے قربانی سے فارغ ہوں تو یہ حلق کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے، احرام اتار دے، سادہ لباس پہن سکتے ہیں۔ اب یہ 10 کو 11 کو جب بھی ان کے پاس ٹائم مل جائے تو انہوں نے ایک طواف کرنا ہے جسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد سعی کرتے ہیں جسے حج کی سعی کہتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد 11 اور 12 ان 2 دنوں کے اندر ظہر کے سے لے کر
مغرب کے وقت تک انہوں نے رمی کرنی ہوتی ہے۔ ایک 11 کو رمی کرنی ہے ظہر سے مغرب، ایک انہوں نے 12 کو رمی کرنی ہے ظہر سے مغرب۔ 11 کو رمی کرنے کے بعد یہ طواف زیارت کر لیں، اگر پہلے نہیں کیا، اگر کر چکے ہیں تو رمی کرنے کے بعد ریلیکس رہیں گے، پھر 12 کو رمی کریں گے۔ جب یہ مکمل کر لی، مناسک حج ادا ہو گئیں، تو مدینہ شریف میں جانے سے پہلے یا یہ لوگ جو ہیں اپنے ملکوں میں جانے سے پہلے طواف وداع کریں گے۔ تو اس طرح 5 دنوں کے اندر حاجی حضرات اپنے مناسک حج جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔